اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوض کوثر کی خوشخبری دی گئی سورت کے اندر۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے جو بدسلوکیاں تھیں، ان کی طرف سے جو طعنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور آپ کو خوشخبری دی حوض کوثر عطا فرما کر کہ میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اونگ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت کر کے فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ حوض کوثر کیا؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عنایت فرمائی ہے، اور اس کے پاس بڑی خیر و برکت بھی ہے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت آئے گی اس نہر کے اوپر، اور اس نہر کے جو پیالے ہوں گے، جس طرح آسمان کے تارے ہیں اس طرح بے شمار تارے ہوں گے، اور بعض میرے امتیوں کو حوض کوثر کے اوپر آنے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں کہا کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، کس وجہ سے روک دیے گئے؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کے یہ وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دنیا کے اندر بدعات کو ایجاد کیا۔ یعنی جو بندہ نئی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نئی بدعت، نئی بات ایجاد کرتا ہے دین بنا کر، کل قیامت کے دن ایسے بد نصیب کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، کیوں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی، اور گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر آپ کے طریقے پر چلنا چاہیے، ایسے اعمال سے، ایسے عمل سے بچنا چاہیے جس عمل کو ہم شاید دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کریں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ طریقہ نہ وہ بدعت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے۔